السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر سے حاضر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ اپنے تکلیف ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تکلیف کو کم کر دے۔ پھر اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو انسان آئے تھے، ان کو اتنا مارا جاتا، اتنا پیٹا جاتا، ان کے سر قلم کر دیا جاتا، ان کے سروں کو کاٹ دیا جاتا، ان کو کہتے تھے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، لیکن وہ اتنا استقامت تھا، اتنا یقین کے ساتھ رہتے تھے، وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کتنا بھی مارا جاتا، کتنا پیٹا جاتا، کتنا تکلیف ہوتے تھے، پھر بھی ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، تمہیں ہم بخش دیں گے۔ آج کل ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہو کیا گیا ہے، ہم لوگ نہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں، گھروں میں رہتے ہوئے ہمارے اگر کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتا ہے، پھر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں صرف 5 منٹ کا وقت لگتا ہے، پھر بھی ہم اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس ایک سجدہ کی انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، ایک سجدوں کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ ہم پورے دن میں کتنا سجدوں کے انکار کرتے ہیں، یہ ہے ہماری استقامت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کو اتنا مارا جاتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے کہ یا اللہ میرے امت کو بخش دے، یا اللہ وہ سمجھتے نہیں ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف متوجہ ہو کے وہ یہ بیان کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وہ دعوت دینے گئے تھے طائف میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا تھا کہ خون بہہ گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ کے فرشتے بھی آئے تھے، زمین کے فرشتے بھی آئے تھے، ہر طرح کے فرشتے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا، جتنا ستایا گیا، جتنا پریشان کیا گیا، شاید ہی کسی کو نہیں کیا گیا ہو۔ اتنا پریشان ہونے کے باوجود، اتنا ستایا جانے کے باوجود وہ نبی ہمیشہ دعوت میں لگا رہتے تھے، ہمیشہ دین کی دعوت دیتے تھے، کبھی استقامت سے ہٹتے نہیں تھے، کبھی یقین سے نہیں ہٹتے تھے۔ آج کل ہمارے اوپر اتنا بخار بھی آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنی تکلیف بھی آ جائے، گھر میں پریشانی آ جائے تو ہم دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ذکر اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے طرف کیسا آئے گا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیا، جب وہ امت نہیں سمجھتے تھے، نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو نوح علیہ السلام کو اتنا مارا جاتا تھا، اتنا پیٹا جاتا تھا کہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ انتقال ہوگی، یہ سمجھ کو ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ پھر وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان آتے تھے، اے نوح کیا ہو گیا تم نے؟ پھر وہاں سے اٹھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے تھے، کبھی ہار نہیں مانتے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا۔ یہ ہے استقامت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی استقامت دیکھو گے تو آپ رو پڑو گے، اتنا استقامت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑی سی پریشانی کیا آ جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف کیا آ جاتا ہے، گھر پہ پیسوں کی کمی کیا آ جاتا ہے، ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، ہمیں بنایا، دنیا کے سارے چیزوں کو بنایا ہے۔ اسی اللہ کے اوپر ہمیں ایک جٹ ہو کے توجہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، ہمیشہ استقامت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، کیوں بھیجا، اس کے متعلق ایک آیات ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق جس نے بنایا موت اور حیات کو، کیوں بنایا؟ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یہ نہ سمجھے ہم خود کو بڑا سمجھنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے امت ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ کبھی اس کے متعلق بھی آپ کو سناؤں گا، جو امت تھے جن امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا تھا۔